السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کاروبار کے احکام و مسائل، خرید و فروخت، تجارت آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کافی خرید و فروخت کے معاملے میں کچھ تجارتیں ایسی ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کچھ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جس میں سے بیع عینی یا بیع عینہ، اس کے متعلق چند دن پہلے بیان کیا تھا، اور بھی اس طرح کی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا جس کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بیع مزابنہ، اس میں جو ہے ایسی چیز کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اور ایسی تجارت یا خرید و فروخت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک فریق کا فائدہ ہے اور ایک کا نقصان ہے۔ تو میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ایسی خرید و فروخت ہے جس میں ایک کا فائدہ ہے اور ایک کا نقصان ہے، اسے منع فرمایا ہے، اور جس میں دونوں کا نقصان ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جس میں دونوں فریقین کا فائدہ ہے، دونوں کے لیے بہتری ہے۔ جس میں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے بیع مزابنہ، اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم خشک کھجوروں کو تازی کھجور کے بدلے بیچ سکتے ہیں، یا تازی کھجوریں خشک کھجور کے بدلے لے سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ کیا جو خشک کھجوریں ہیں وہ تازی کھجوروں کے بدلے میں کم ماپ میں کم ہوتی ہیں، وزن میں کم ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اگر ہم جتنی مقدار میں خشک کھجور لیتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں اگر ہم تازہ کھجور لیتے ہیں، تو جو تازہ کھجور ہے وہ خشک کھجور کے بدلے میں وزنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیع نہیں کرنی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی کے متبادل جو ایک اور چیز ہے، اناج ہے، گندم ہے یا کشمش ہے، ابھی گندم یا اناج اس طرح کی کوئی چیز ہے جو خراب دانہ ہے یا کم قیمت والی جو ہے، اس کے بدلے میں جو اچھی قیمت والی ہے وہ بیچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح انگور کے متعلق ہے یا اس طرح کا کوئی پھل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ماپنے والی چیزیں، تولنے والی چیزیں جو ہیں، اگر اس میں کسی بھی چیز کے متعلق آ جاتا ہے کہ کوئی ایک اچھی چیز ہے
اس کا وزن زیادہ ہے، اسی کی جنس میں لیکن چیز تھوڑی ہلکی ہے، اس کا وزن کم ہے، تو اس کے تبادلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے کہ خشک کھجور کے بدلے جو ہے وہ تازی کھجور لے جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اس کے متعلق بھی سوال کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خشک کھجوریں ہیں یا جو کم قیمت والی کھجوریں ہیں اس کو پہلے فروخت کرو، اس سے جو رقم آئے گی اس سے تم جو ہے وہ تازہ کھجور خرید سکتے ہو۔ تو جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو اس میں ماپ میں کمی کی جاتی ہے، وزن میں کمی کی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے میں بے برکتی ہے، کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے ہم اس طریقے کے مطابق نہیں چلتے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں بھی بے برکتی ہے، اسی لیے جو ہے ہمارے مسائل بھی زیادہ ہیں، مصیبتیں بھی ہم پر آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ہم پر آ رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرید و فروخت کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔